اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل پارٹی کی رہنما کلثوم بلوچ. ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئی ہیں اظہار یکجہتی کرنے جو طلباء اور ملازمین بی ایم سی کے بیٹھے ہیں. انہوں نے کیا صورتحال دیکھا آپ نے میڈم یہاں پہ؟ میں جب یہاں آئی تو صبح میں جب اٹھی تو میں نے جب فیس بک کھولا تو یہ دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا، بہت ہی دکھ ہوا کہ یہاں پہ جو پروٹیسٹر بیٹھے ہیں، یہاں پہ جو احتجاج کرنے والے ملازمین طلباء اور ڈاکٹرز ہیں، ان کی حالت بگڑی ہوئی تھی. ان کو ایمبولینسز میں ہسپتال منتقل کیا گیا کہ ان کو ڈی ہائیڈریشن، ان کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی. میں بہت ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نااہل حکومت، اس نااہل حکومت نے یہ ثابت کر دیا، اس بات کی تائید کر دی کہ یہ نااہل ہے، یہ ایک مصنوعی حکومت ہے، یہ ایک مصنوعی قیادت ہے. اس کے پاس کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتی. اس نے طلباء کو، اس نے ڈاکٹرز کو اور ملازمین کو پسماندگی کی طرف ہمارے بلوچستان کے طلباء کو دھکیلا ہے. ہمارے بلوچستان کے طلباء شکایات سے دو چار ہیں، ہمارے بلوچستان کے طلباء کی شکایات ہیں، ہمارے بلوچستان کے طلباء کے مطالبات ہیں جو وہ نہیں مانتے. مطالبات کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے. جب مطالبات لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے مطالبات مانیں گے. 2-4-10 دن کا ٹائم دے کے وہ طلباء کے ساتھ اور ڈاکٹرز کے ساتھ مطالبات کر کے پھر اپنے وعدوں سے منحرف ہو جاتے ہیں. طلباء جب آ رہے تھے یہاں پہ مظاہرہ کرنے تو ان پہ تشدد بھی کیا گیا. اس کے بعد آپ کے کب میں ہم دے سکتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی طلباء کو طبی امداد دی جا رہی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا فیسلٹیز نہیں پہنچایا گیا؟ المیہ ہے کہ اپنے ہی ریاستی غنڈوں کے ہاتھوں، اپنے ہی ریاستی اہلکاروں کے ہاتھوں بلوچ پشتون طلباء پر تشدد کیا گیا. وہ طلباء جو مستقبل کے معمار ہے، کسی بھی قوم کے لیے طلباء مستقبل کا معمار ثابت ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو میں نے وہ صورتحال دیکھی، وہ جو ویڈیو لنک تھا اس میں نے جب طلباء پر تشدد دیکھا کہ ہمارے ہی چیئرمین BSO بجار کے چیئرمین کو جس طرح روڈ پہ لٹا کر ان پہ لاٹھیوں کی برسات کی، وہ ایک نہایت ہی غلیظ عمل ہے کہ جو ہمارے بلوچستان کے طلباء کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہمارے بلوچستان کے ڈاکٹرز کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ آج شکایات سے دو چار ہیں، آج مطالبات ہیں ان کے. آج وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے شکایات ہے، یہی کہتے ہیں ہمارے مسئلے مسائل ہے. لیکن یہ حکومت بالکل، اس حکومت کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی. وہ بالکل اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مطالبات کیا ہوتے ہیں، ان کو حل کرنا کیسا ہوتا ہے. کہ 1.5 سال سے یہ طلباء اور ملازمین احتجاج پر ہے. ان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2017 میں جو ایکٹ پاس ہوا تھا BMC کو، جب یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا، صرف اس ایکٹ پہ ترمیم کی جائے کہ ہمارے ادارے کو پرائیویٹائزیشن کی جانب نہ دھکیلا جائے. ہمارے ملازمین کی تنخواہیں بند ہیں. آپ جب ایک کالج یونیورسٹی میں تبدیل ہوتا ہے تو مسائل حل ہوتے ہیں، مسائل پیدا نہیں ہوتے. لیکن ایک وی سی کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس ایک ادارے کو، اس نے پورے ادارے کو بحران کا شکار بنایا ہوا ہے. پورے بلوچستان کے طلباء ایک VC کی وجہ سے پریشان ہیں، پورے بلوچستان کے ملازمین پریشان ہیں. آج ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شکایات سے دوچار ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن سے بھوکہڑتالی کیمپ جاری ہے. گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ تو نہیں آیا، تو وہاں پہ انہوں نے کم سے کم ہیلتھ فیسلٹیز بھی یہاں پہ میسر نہیں کی. کوئی ایمبولینس بھی یہاں پہ کھڑی نہیں کی. ڈاکٹرز کی ٹیم تو دور کی بات، آپ کے عقب میں بھی ہم دے سکتے ہیں لوگ طلباء خود اپنے ساتھیوں کو ڈریپ انجیکشن وغیرہ لگا کے طبی امداد دے رہے ہیں. یہاں پہ تو کوئی 3 دن سے ان کا احتجاج جاری ہے، ان کا بھوک ہڑتال، جو کہ ایک بہت ہی سالڈ سٹیپ ہے. حکومت کا ایک بھی نمائندہ یہاں پہ نہیں آیا، ایک بھی نمائندہ، صرف اپنے ایک نمائندہ آیا نہیں کہ وہ اپنے کنسرن رکھ سکے. وی نو دیٹ وہ ہمارے مطالبات اور ان کے مطالبات